Islamic Library, enlightening about religion. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سریر ارائے معرفت، تاج اہل معاملت حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ مجاہدے میں عظیم الشان اور برہان کبیر تھے، معاملات طریقت میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی اور اپنے ماموں حضرت علی بن حشرم رحمت اللہ علیہ سے بیعت ارادت کی۔ آپ علم اصول و فروع کے عالم تھے۔ ابتدا کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دن نشہ کی حالت میں گھر سے نکلے، راستے میں ایک کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تعظیم سے اٹھایا، خوشبو سے معطر کر کے پاک جگہ میں رکھ دیا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں بسایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمہارے نام کی خوشبو کو دنیا و آخرت میں پھیلا دوں گا، یہاں تک کہ جو بھی تمہارا نام لے گا اور سنے گا اس کے دل کو راحت نصیب ہوگی۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی توبہ کی اور مضبوطی کے ساتھ طریقہ زہد پر گامزن ہو گئے۔ حق تعالی کے مشاہدہ کا غلبہ اس حد تک تھا کہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہے۔ لوگوں نے برہنہ پا رہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا زمین خدا کا فرش ہے، میں جائز نہیں سمجھتا کہ اس کے فرش پر چلوں کہ میرے پاؤں اور اس کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے۔ آپ کی معرفت کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جوتوں کو بھی آپ نے حجاب سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت والا ہو اور آخرت میں شرافت والا ہو، اسے لازم ہے کہ 3 باتوں سے اجتناب کرے۔ ایک یہ کہ کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرے، دوسرے یہ کہ کسی کو برا نہ کہے، تیسرے یہ کہ کسی کے کھانے کی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ جسے حق تعالی کی معرفت حاصل ہوگی اسے مخلوق کی احتیاج نہ ہوگی، چونکہ خلق کی احتیاج عدم معرفت کی دلیل ہے۔ اگر وہ خدا کو قاضی الحاجات جانتا تو کسی غیر سے احتیاج براری نہ چاہتا۔ اس لیے کہ مخلوق کا مخلوق سے طالب امداد ہونا ایسا ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مدد مانگنا۔ کسی کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم میں تصرف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص اور اس کا فعل بد دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ اس کی پیدا کردہ چیز کو برا کہنا خدا کی طرف مراجعت کرنا ہے۔ کسی فعل میں عیب ڈالنا یا فاعل میں عیب نکالنا برابر ہے، سوائے اس کے کہ خدا نے جسے برا کہا ہے اس کی موافقت میں برا کہا جائے، جیسے کہ فسق و فجور اور کفر وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزی رساں حق تعالی ہے۔ اگر وہ مخلوق کو تیری روزی کا ذریعہ بنائے تو مخلوق کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ وہ روزی ہے جسے خدا نے تیرے پاس پہنچایا ہے، نہ یہ کہ کسی مخلوق نے روزی دی ہے۔ اگر روزی دینے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ روزی اس کی طرف سے ہے اور اس بنا پر تجھ سے احسان جتاتا ہے تو اسے ہرگز قبول نہ کرو، اس لیے کہ روزی میں کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت کے نزدیک روزی غذا ہے جسے خدا نے ان کا ذریعہ بنا کر بھیجا، لہذا اس کی سپاس گزاری اور شکر گزاری ضروری ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک روزی غذا نہیں بلکہ اشیاء میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہی مخلوق کو غذا کے ذریعے پالتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، معرفت و محبت کے آسمان حضرت ابو یزید تیفور بن علی بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ تمام مشائخ طریقت میں جلیل القدر ہیں۔ آپ کا حال سب سے رفیع تر ہے۔ آپ کی جلالت شان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام میں بایزید کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کی۔ آپ کے آباء و اجداد بسطام کے رہنے والے مجوسی تھے، لیکن آپ کے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ تصوف میں جو 10 امام گزرے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں۔
حقائق و معرفت میں آپ سے بڑھ کر کسی کو دسترس اور قوت انبساط نہیں ہے۔ طریقت و شریعت کے تمام علوم اور ان کے احوال کے آپ بہت بڑے عالم اور ان سے محبت کرنے والے تھے۔ ملحدین کا وہ مردود گروہ جو خود کو آپ کی وضع اور طریق کا پابند بتاتا ہے، آپ کا حال ان کے بالکل خلاف تھا۔ آپ کا ابتدائی زمانہ مجاہدے اور تحصیل علم طریقت میں گزرا تھا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدے میں گزارے، لیکن علم اور اس کی مطابقت سے زیادہ سخت دشوار چیز مجھ پر کوئی نہیں گزری۔ اگر ہر مسئلہ میں علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں رہ جاتا اور دین حق کی معرفت نہ ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، مگر توحید خالص میں اختلاف مضر ہے۔ چونکہ انسانی طبیعت جہل کی طرف زیادہ مائل ہے اور بے علم آدمی جہالت کی وجہ سے بہت سے کام بے رنج و تعب کر گزرتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایک قدم بھی بغیر دشواری کے نہیں چل سکتا۔ شریعت کی راہ جہان کی تمام راہوں سے زیادہ باریک اور پرخطر ہے۔ ہر حال میں بندے کے لیے یہی سزاوار ہے کہ اگر بلند مقامات اور احوال رفیع سے گزرنا مشکل ہو تو وہ میدان شریعت میں اتر جائے، اس لیے کہ اگر اس سے ہر چیز گم ہو جائے تو وہ شریعت کے دائرے میں تو قائم رہے گا۔ مرید کے لیے سب سے بڑی آفت سلوک کے معاملات کا ترک ہے، اور مدعیان کاذب کے تمام دعوے میدان شریعت میں پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور شریعت کے مقابلہ میں تمام زبانیں گنگ اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل محبت کے نزدیک جنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ تو اپنی محبت میں ہی مستغرق اور شیدا رہتے ہیں، کیونکہ جنت ایک مخلوق شے ہے، اگرچہ وہ بلند عزت ہے، لیکن حق تعالی کی محبت ایسی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے۔ جو شخص غیر مخلوق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف دھیان رکھے وہ علائق کے دنیا میں پھنس کر سبک ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ خدا کے محبوبوں کے نزدیک مخلوق کی کوئی عزت و منزلت نہیں ہوتی، وہ خدا کی محبت ہی میں مگن رہتے ہیں، اس لیے کہ وجود اور ہستی دوئی کو چاہتی ہے اور اصل توحید میں دوئی ناممکن ہے۔ محبوبان خدا کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہی جاتا ہے، اور محبت کی راہ محبت کی علت ہے۔ اگر کوئی مرید اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوستی اس خیال سے کرے کہ وہ مرید ہو جائے یا مراد بن جائے، اگرچہ وہ مرید حق ہو یا مراد بندہ، یا مراد حق یا مرید بندہ، بہر صورت یہ خیال اس کے لیے آفت ہے، اس لیے کہ اگر مرید حق ہو کر مراد بندہ ہو جائے تو مراد حق میں ہستی بندہ ثابت ہو گئی، اور اگر مرید بندہ ہو کر مراد حق کا طالب ہو تو مخلوق کی ارادت کی وہاں گنجائش نہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ آفت ہے، کیونکہ محبت میں ہستی کا ثبوت ہے، لہذا وہی شخص محب صادق ہے جو بقائے محبت میں کامل طور پر فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی فنا ہی میں محبت کی بقا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو خالی مقام دیکھ کر میں نے گمان کیا کہ حج مقبول نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایسے پتھر تو دنیا میں بہت دیکھے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ ابھی حقیقت توحید سے دور ہوں، اور جب تیسری بار حاضر ہوا تو صاحب خانہ ہی نظر آیا، گھر نظر نہیں آیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے بایزید، جب تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو تم مشرک نہ ہوئے، لیکن جب تم نے سارے عالم کو نہ دیکھا اور اپنے آپ پر نظر رکھی تو اب تم مشرک ہو گئے۔ اسی وقت اس خیال سے توبہ کی، بلکہ میں نے توبہ کی اور اپنی ہستی کی رویت سے بھی توبہ کی۔ یہ واقعہ آپ کی درستگی حال میں بہت اہم اور لطیف ہے، اور صاحبان حال کے لیے ایک عمدہ نشانی ہے۔